الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تدبر قرآن کے سلسلے کا یہ 18واں درس ہے، اور پچھلے درس کے اندر یعنی درس نمبر 17 میں اللہ پاک کی توفیق سے الحمدللہ ہم لوگوں نے سورہ یوسف شروع کی تھی، اور ہم نے یہ عنوان منتخب کیا تھا کہ سورہ یوسف کی روشنی میں ہم اپنے ایمان کو تر و تازہ کریں، اپنے ایمان میں اضافہ کریں۔ تو ہم اس آیت کے اوپر پہنچے تھے، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم۔ ہم یوسف علیہ السلام کے قصے میں اس مقام پر پہنچے تھے جب سیدنا یوسف علیہ السلام قید خانے سے باہر نکلتے ہیں، اور اس کے بعد یہ جو آیت ہے کہ وہ میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا، بے شک نفس امارہ تو برائی کی طرف ہی اکساتا ہے، مگر جس پر میرا رب رحم فرما دے، بے شک میرا رب بہت زیادہ غفور اور بہت زیادہ رحیم ہے۔ پچھلے درس میں اس آیت کے اوپر ہم لوگوں نے مکمل کیا تھا درس اپنا، اور اس کی تفسیر گزر چکی تھی۔ تو انشاءاللہ یہ آیت نمبر 53 ہے۔ اب انشاءاللہ ہم آگے چلتے ہیں۔ پھر جو بادشاہ ہوتا ہے مصر کا، وہ کہتا ہے کہ جب اس سے اس کے خواب کی تعبیر بھی پتہ چل جاتی ہے، اور سیدنا یوسف علیہ السلام ان کے جو جیل میں جانے کا سبب اور تمام معاملات، ساری چیزیں حقیقت واضح ہو جاتی ہے، سیدنا یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی اور ان کی صداقت ثابت ہو جاتی ہے، اور یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ غلط جو تھی وہ عورتیں تھیں، اور زلیخا جو تھی عزیز مصر کی بیوی، اس نے جو ہے انہیں ورگلانے کی کوشش کی تھی، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی اور اس کے مکر و فریب سے بچ گئے۔ اب بادشاہ کہتا ہے کہ یوسف کو میرے پاس لاؤ، میں اسے اپنے پاس رکھوں گا، یعنی اپنے لیے مخصوص کر دوں گا، وہ میرے لیے کام کریں گے۔ پھر جب بادشاہ ان سے گفتگو کرتا ہے، ان سے ملاقات ہوتی ہے، تو وہ ان سے گفتگو کر کے، ملاقات کر کے وہ جان لیتا ہے بادشاہ مصر کا کہ یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، یہ تو بہت عظیم ہستی ہے، یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے۔ تو وہ ان سے کہتا ہے کہ اے یوسف، اب آپ ہمارے پاس ایک عظیم مقام اور مرتبے والے ہیں، ایک امانت دار ہیں، اب آپ کو آپ کے شایانہ شان رتبہ دیا جائے گا۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ مجھے زمینوں کے جو خزانے ہیں اس کی پیداوار کے اوپر مقرر کر دیجئے، یعنی وزیر خزانہ بنا دیجئے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ میں اس کی خوب نگہبانی کرنے والا ہوں اور خوب جاننے والا ہوں۔ انی حفیظ علیم، کہ میں اس کی حفاظت کرنا، زمین کے خزانوں کی یعنی زمین کی پیداوار، جو بھی غلہ وغیرہ اگتا ہے، اور جو یہ زمین کی جو معاشیات ہے یعنی جو خزانے ہیں، میں اس کی حفاظت کرنا بھی جانتا ہوں، اور میں اس کا علم بھی رکھتا ہوں، تو میں امانت دار ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان چیزوں کو جاننے والا ہوں، لہٰذا میں ان کو اچھے طریقے سے سنبھال سکتا ہوں، اور اچھے طریقے سے میں ان کی حفاظت کر سکتا ہوں۔ جب انہوں نے بادشاہ کا خواب سنا تھا یوسف علیہ السلام نے، تب بھی جو ہے جو خواب سنانے کے لیے جو شخص آیا تھا، جو پہلے ان کے قید خانے کے اندر جو ہے وہ آ چکا تھا، اور وہ جو پہلے قیدی تھا بعد میں اس کو بادشاہ نے آزاد کر دیا تھا، تو جب یوسف علیہ السلام کو اس شخص نے بادشاہ کا خواب سنایا تھا کہ 7 جو ہیں وہ گائیاں ہیں موٹی، اور 7 ہیں وہ دبلی ہیں، اور دبلی گائیاں جو ہیں وہ موٹی گائیوں کو کھا رہی ہیں، اسی طریقے سے 7 جو ہیں وہ بالے ہیں، وہ ہری بری ہیں، اور 7 جو ہے نا سوکھی ہوئی ہیں۔ تو انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی تھی کہ تمہارے پاس 7 سال ایسے گزریں گے جس کے اندر خوب ہریالی ہوگی، خوب غلہ اناج پیدا ہوگا، بارشیں وغیرہ برسیں گی، خوشحالی کے سال ہوں گے۔ اور اس کے بعد 7 ایسے سال آئیں گے جس کے اندر بارشیں رک جائیں گی، اناج پیدا نہیں ہوگا، قحط سالی ہوگی۔ یہ اس خواب کی تعبیر بتائی تھی انہوں نے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر کا علم عطا فرمایا تھا۔ خواب کی تعبیر کے حوالے سے یہاں ایک نقطہ میں واضح کرتا چلوں کہ خواب کی جو تعبیر ہے، یہ ایسا علم نہیں ہے کہ انسان کوئی اپنی محنت سے اس کو حاصل کر سکے۔ مثال کے طور پہ جیسے ہم اگر دین کا علم حاصل کرتے ہیں، تو دین کے علم کے اندر بہت ساری کتابیں ہیں، جیسے مثال کے طور پہ بہت ساری اس کی جو ہے نا وہ برانچیز ہیں،
جیسے کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الصیام، کتاب الحج، کتاب العلم، کتاب التوحید، عقیدے کے مسائل وغیرہ، تو انسان محنت کر کے اور ان علوم کو حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن جو خواب کی تعبیر کا علم ہے، یہ ایسا نہیں کہ انسان محنت کر کے خواب کی تعبیر کا علم جو ہے نا وہ حاصل کر لے، سے خواب کی تعبیر بتانی آ جائے۔ تو یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو خواب کی تعبیر کا علم بتا پاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ بتا پاتے ہیں صحیح و بعض نہیں بتا پاتے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ خواب کی تعبیر کا علم انبیاء علیہ السلام کو ہی ہوتا ہے، نبیوں کے علاوہ عام لوگوں کے لیے یہ معاملہ بہت ہی مشکل ہے، کیونکہ اکثر جو ہے وہ سوالات پوچھے جاتے ہیں کہ ہم نے یہ خواب دیکھا، اس کی تعبیر بتا دیں۔ تو میں نے یہی نصیحت کرتا ہوں کہ خواب کی تعبیر کا علم میرے پاس نہیں ہے، میں نہیں بتا سکتا، لیکن یہ ہے کہ وہ جو خواب بتایا جاتا ہے، تو وہ خواب دیکھ کے جو سن کے جو مسئلہ پوچھا جاتا ہے، تو میں شریعت کی روشنی میں کوئی نصیحت کر دیتا ہوں کہ یہ خواب اگر اچھا ہے تو انسان جو ہے اس اچھائی کو طلب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، کوشش کرے، اور اگر وہ خواب ناگوار ہے، اس کے اندر کوئی کراہیت والی بری بات جو ہے وہ دیکھی گئی ہے، تو انسان اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے اندر آ جائے، تعوذ کرے، اس برے خواب کا اثر کو زائل کر دے۔ تو بہرحال خواب کی تعبیر کا علم ہر شخص جو ہے وہ بتا نہیں سکتا ہے۔ تو بہرحال یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کی خواب کی تعبیر کا جو ہے نا وہ خواب کی تعبیر بتائی تھی، اور پھر اس کا حل بھی بتایا تھا۔ اسی شخص کو کہا تھا کہ جب تم 7 سال جو خوشحالی کے ہوں گے، جس کے اندر خوب غلہ اناج پیدا ہوگا، تمہاری فصلیں اچھی ہوں گی، تو تم جو ہے نا مکمل طور پہ فصلوں کو کاٹ نہیں ڈالنا، بلکہ ضرورت کے مطابق اس سے جو ہے نا اس کو اپنی شاخوں کے اوپر ہی، اس کی بالیوں کے اوپر ہی رہنے دینا اناج کو، اور ضرورت کے مطابق نکالتے رہنا، تاکہ وہ تمہارا غلہ، تمہارا اناج وہ محفوظ رہے۔ اور اس کے بعد جب ایسے 7 سال آئیں گے جس کے اندر قحط سالی ہوگی، بارشیں نہیں برسیں گی اور غلہ اناج پیدا نہیں ہوگا، تو جو تم نے پریزرو کر کے محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے اناج، وہ تمہیں ان سالوں میں کام آئے گا۔ تو وہ 7 سال تکلیف کے گزریں گے، قحط سالی کے، پھر اس کے بعد اگلا سال جو آئے گا اس میں خوب بارشیں برسیں گی، اور لوگ جو ہے وہ پھلوں کو نچوڑیں گے، یعنی جوس ووس بنائیں گے، اس طریقے سے ان کو خوب جو ہے نا پھل وغیرہ اور اناج وغیرہ جو ہے نا حاصل ہوگا۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بھی بتائی تھی، اور اس کا حل بھی بتایا تھا کہ جو 7 سال گزریں گے قحط سالی کے، اس کے اندر کس طریقے سے اناج کو بچا کے رکھنا ہے پچھلے 7 سالوں میں، تاکہ وہ قحط سالی کے سالوں میں وہ اناج کام آئے۔ تو یہاں انہوں نے یہی بات جو ہے نا وہ کہی کہ مجھے آپ جو ہے نا زمین کے پیداوار، زمین کے خزانوں کے اوپر مقرر کر دیجئے، وزیر خزانہ بنا دیجئے، کیونکہ انی حفیظ علیم، میں حفاظت کرنا بھی جانتا ہوں اور میں علم والا بھی ہوں، مجھے پتا بھی ہے کہ ان کو کس طریقے سے ان چیزوں کو سنبھالنا ہے اور کس طریقے سے اس نظام معیشت کو چلانا ہے۔ تو بادشاہ نے جو ہے وزیر خزانہ مقرر کر دیتا ہے، اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، کہ اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہترین تدبیر فرمائی اور یوسف علیہ السلام کے لیے مصر کی سرزمین میں اقتدار انہیں عطا کر دیا۔ وہ ایک غلام کی حیثیت سے مصر کے اندر داخل ہوتے ہیں، پہلے کنویں کے اندر بھائیوں نے ڈال دیا، سازشیں کی، مکر و فریب سے کام لیا، اور چھوٹے بچے کو ظلم کرتے ہوئے، زیادتی کرتے ہوئے کنویں کے اندر ڈال دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں بھی ان کی حفاظت فرمائی، کنویں سے نکالا، پھر مصر پہنچتے ہیں ایک غلام کی حیثیت سے، جس قافلے نے ان کو نکالا تھا کنویں سے، انہوں نے اس کو غلام بنا کے آگے بیچ دیا۔ ایک غلام کی حیثیت سے عزیز مصر کے دربار میں، اس کے محل میں پہنچتے ہیں، اور وہاں سے پھر اللہ تعالیٰ نے جو پوری تدبیر ہوئی اور جو بھی پورا واقعہ چل رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو ہے ایک اسباب پیدا کیے، اور ان کے لیے مصر کی سرزمین کے اندر رہنا اور اچھے طریقے سے رہنا، اقتدار اور تمام اختیارات، طاقت ان کو جو ہے نا عطا فرما دی۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح میں یوسف کو زمین مصر میں، یعنی مصر کی سرزمین میں اقتدار عطا کر دیا۔ یَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ یَشَاءُ، وہ اس میں جہاں چاہیں وہ قیام کر سکتے ہیں۔ اب ان کی حیثیت غلام کی نہیں ہے، بلکہ وزیر خزانہ ہیں، بادشاہ کے مصاحبین میں سے خاص آدمیوں میں سے ہیں، تو اب انہیں ایک اقتدار، ایک غلبہ حاصل ہو گیا، طاقت حاصل ہو گئی، انہیں اختیارات مل گئے۔ تو اب مصر کی سرزمین میں وہ جس طرح چاہیں، جیسے چاہے وہ رہ سکتے ہیں، قیام کر سکتے ہیں۔ نصیب برحمتنا من نشاء، نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنین،
تاکہ یہ اس لیے کہ ہم اپنی رحمت سے جسے چاہتے ہیں نوازتے ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ ہم اپنی رحمت سے جسے چاہتے ہیں اسے نوازتے ہیں، اور ہم نیک لوگوں کا، جو محسنین ہیں، احسان کرنے والے، ان کے اجر کو، ان کے بدلے کو ضائع نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو نیک لوگ ہیں، صبر کرنے والے، متقین ہیں، احسان کرنے والے ہیں، ان کو اجر و ثواب کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ ان کے دنیا کے اندر ہمیشہ ان کے اچھائی بلائی ہی ملتی ہے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ یہ بڑی عظیم نصیحت ہے ہمارے لیے کہ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، کہ آخرت کا جو اجر ہے، آخرت کا جو بدلہ ہے، وہ تو سب سے بہترین ہے، سب سے اچھا ہے۔ للذین آمنوا، کن لوگوں کے لیے؟ جو ایمان لائے، ایمان والوں کے لیے۔ وکانوا یتقون، اور وہ نیک ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور نیک ہیں، متقی ہیں، تو ان کے لیے آخرت کا بدلہ تو بہت ہی بہترین ہے۔ بہرحال اس طریقے سے یوسف علیہ السلام کو سرزمین مصر کے اندر اقتدار حاصل ہو جاتا ہے، اور انہیں ایک حیثیت، ایک مرتبہ، ایک اونچا مقام حاصل ہو جاتا ہے۔ وہ وزیر خزانہ بن جاتے ہیں، اور پورا نظام معیشت ان کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد اسی طریقے سے مصر میں ہوتا ہے جیسے بادشاہ نے خواب دیکھا تھا، اور سیدنا یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتائی تھی کہ 7 سال تک بہت اچھی جو ہے نا فصلیں اگتی ہیں، اچھی خاصی ہریالی، خوب غلہ پیدا ہوتا ہے، سرسبز و شاداب۔ اس کے بعد آتے ہیں 7 سال قحط سالی کے۔ تو یوسف علیہ السلام نے ایسا جو ہے انتظام کیا تھا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، کہ مصر کی سرزمین میں بھی جو ہے ان 7 سالوں میں کھانے پینے کی تنگی نہ ہونے پائی، جو انہوں نے پہلے ان سالوں میں جو انتظام کر کے رکھا تھا، اس وجہ سے کہ غلے کو محفوظ کیا تھا، اناج کو بچایا تھا، اور اچھے طریقے سے جو نا لوگوں کو دیتے تھے، کفایت شعاری کے ساتھ محفوظ کرتے ہوئے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ آگے جو 7 سال آنے والے ہیں تو ان کے اندر غلہ پیدا نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے بہت اچھی تدبیر کے ساتھ جو ہے اس نظام کو پورا چلاتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ مصر کے لوگوں کو بھی اناج میسر ہوتا ہے قحط سالی کے سالوں میں، بلکہ آس پاس کے جو لوگ ہوتے ہیں وہاں سے بھی بات مشہور ہو جاتی ہے کہ یوسف علیہ السلام کے پاس غلہ موجود ہے، وہ وہاں آتے ہیں اور غلے کو ان سے خریدتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام ان کے ساتھ ہی بڑا جو نا مہربانی والا معاملہ کرتے ہیں، یہ نہیں کہ غلہ مصر میں ہے تو باقی لوگوں کو نہیں دے رہے، بلکہ انہیں بھی دے رہے ہیں وہ غلہ، اور یہ نہیں کہ بہت مہنگے داموں بیچ رہے ہیں، بلکہ بہت ہی مناسب قیمت کے اوپر بہت ہی سستا کر کے وہ اناج کو جو ہے نا بیچتے ہیں، تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، پریشانی نہ ہو۔ تو یہ یوسف علیہ السلام کی جو ہے نا یہ اچھی طریقے سے حسن انتظام ہوتا ہے کہ دوسرے علاقوں سے بھی لوگ آتے ہیں ان سے غلہ خریدنے کے لیے۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی آ جاتے ہیں غلہ لینے کے لیے، کیونکہ وہاں قحط ہوتی ہے ہر جگہ، کھانے پینے کو نہیں میسر ہوتا ہے، تو وہ کنعان سے جو ان کی کنعان جو ان کی جو ہے نا علاقہ تھا فلسطین کا، وہ وہاں سے جو ہے نا وہ آتے ہیں یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر میں، فلسطین سے مصر آتے ہیں غلہ لینے کے لیے۔ اور جب وہ وہاں پہنچتے ہیں یوسف علیہ السلام کے پاس، تو یوسف علیہ السلام انہیں پہچان لیتے ہیں، لیکن کہ بھائی اپنے جو ہے یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان پاتے۔ یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو، سوتیلے بھائیوں کو پہچان لیتے ہیں، مگر سوتیلے بھائی جو ہیں وہ یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان پاتے۔ تو جب انہیں غلہ دیتے ہیں، ان کا سامان تیار کروا دیتے ہیں، تو ان سے کہتے ہیں کہ تمہارا ایک اور بھائی بھی ہے، تم اسے کیوں ساتھ نہیں لائے؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں تو پورے کا پورا غلہ دیتا ہوں؟ اور یوسف علیہ السلام اس وقت جو ہے وہ کیا کرتے تھے کہ جو شخص بھی آتا تھا تو ہر فرد کو ایک مقررہ مقدار کے اندر غلہ فراہم کرتے تھے، یعنی ایک اونٹ کے اوپر جتنا غلہ آ سکتا تھا وہ ایک فرد کو دیا کرتے تھے۔ تو وہ ان سے کہتے ہیں کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں جو ہے نا وہ پورے کا پورا غلہ دیتا ہوں، ناپ پورا کرتا ہوں، کوئی کمی بیشی نہیں کرتا بلکہ اضافی دیتا ہوں، اور میں مہمان نواز بھی ہوں۔ تم نے میری مہمان نوازی نہیں دیکھی، تو لہٰذا تم اپنے بھائی کو بھی میرے پاس لاؤ، اور اگر تم اپنے بھائی کو میرے پاس نہیں لاؤ گے تو پھر میرے پاس غلہ لینے کے لیے نہیں آنا، کیونکہ اگر تم بغیر اپنے بھائی کے لائے ہوئے میرے پاس آ گئے تو نہ تمہیں غلہ ملے گا، اور نہ تمہاری مہمان نوازی ہوگی، نہ تم میرے قریب آ سکو گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے والد صاحب سے کہیں گے کہ وہ ہمیں جو ہے ان کو اپنے بھائی کو لانے کی اجازت دے دیں۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام اپنے خادموں سے کہتے ہیں کہ انہوں نے جو غلے کے عوض جو نقدی دی ہے، جو پیسے دیے ہیں، ان کے سامان میں واپس رکھ دو۔ یہ وہ اس وجہ سے کرتے ہیں تاکہ جب وہ اپنے اہل و عیال کو پہنچے والد صاحب کے پاس، سیدنا یعقوب علیہ السلام کے پاس، تو وہ جب وہ اپنا سامان کھولیں تو انہیں یہ پتہ چل جائے کہ ان کی نقدی، یعنی ان کے جو پیسے تھے،
جس کے عوض انہوں نے غلہ خریدا تھا وہ ان کو پیسے لوٹا دیے گئے ہیں، تاکہ پھر واپس وہ آئیں غلہ لینے کے لیے۔ ایسا نہ ہو کہ شاید ان کے پاس پیسے نہ ہوں تو اس وجہ سے وہ آ نہ سکیں، تو انہوں نے اپنے بھائیوں کے اوپر احسان کرتے ہوئے، دیکھیں اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے اوپر احسان کر رہے ہیں۔ کن بھائیوں کے اوپر؟ جنہوں نے انہیں کنویں کے اندر ڈال دیا تھا، ان کی زندگی کے در پہ تھے، وہ جن کے ساتھ سازشیں کی، ظلم و زیادتی کی، لیکن یوسف علیہ السلام ان کے ساتھ احسان والا معاملہ کرتے ہیں، انہیں غلہ بھی دیتے ہیں اور جو ان کے پیسے تھے وہ بھی ان کو واپس سامان کے اندر رکھ دیتے ہیں، یعنی ان کے پیسے ان کو لوٹا دیتے ہیں تاکہ وہ پھر دوبارہ سے آ سکیں۔ تو جب یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی اپنے والد یعنی سیدنا یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اے ہمارے ابا جان، ہمارے لیے آئندہ جو ہے وہ غلہ لینا جو ہے ممنوع ٹھہرا دیا گیا ہے، جب تک آپ جو ہے نا ہمارے اس بھائی کو، یہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ہوتے ہیں بنیامین، میں نے کل کے درس میں بتائی تھی یہ بات کہ یعقوب علیہ السلام کی جو ہے ایک زوجہ محترمہ سے یہ بھائی تھے سارے، اور دوسری زوجہ محترمہ جن کا نام بعض جو نا وہ تفسیری کتابوں میں اور بنی اسرائیلی روایت میں راحیل بتایا گیا، ان سے دو بھائی تھے، یوسف علیہ السلام اور بنیامین۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بنیامین ہے ہمارا جو بھائی ہے، اسے ہمارے ساتھ بھیجیں تاکہ ہم جو ہے وہ غلہ لا سکیں اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو سیدنا یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ فرماتے ہیں کیا میں تمہاری بات مان لوں؟ جس طرح میں نے اس کے بھائی کے بارے میں یعنی یوسف علیہ السلام کے واقعے کے متعلق اشارہ ہے کہ جب میں نے تمہاری بات مان لی تھی تو کیا نتیجہ نکلا تھا کہ تم نے جو ہے نا اپنے طور پہ ایک بات بنا لی کہ یوسف علیہ السلام کو بیریا کھا گیا اور تم جو ہے تم نے جو ہے نا ان کو مجھ سے دور کر دیا، تو کیا میں اسی طرح تمہاری باتیں دوبارہ اعتبار کر لوں؟ پھر فرماتے ہیں فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، بہت ہی خوبصورت آیت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا، کہ پس اللہ تعالیٰ ہی حفاظت کا فرمانے والا ہے، اور سب سے بہترین حفاظت کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے، کہ حفاظت اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، اللہ کے سوا کوئی حفاظت کر نہیں سکتا، تو بے شک اللہ تعالیٰ ہی حفاظت کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی حفاظت کر نہیں سکتا۔ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ سورہ یوسف کے مطالعے سے ہمیں ہمارے ایمان کے اندر انشاءاللہ الحمدللہ اضافہ ہوتا ہے، ہمارا ایمان تر و تازہ ہوتا ہے، کیونکہ ہر کچھ جو ہے نا آیتوں کے بعد ایسی آیت آتی ہے جس سے ہمارے ایمان کے اندر جو ہے نا اضافہ ہوتا ہے، تجدید ایمان والی آیت۔ تو یہ آیت بھی ہمیں ہمارے ایمان کی تجدید کرتی ہے، ہمارے ایمان کو تر و تازہ کرتی ہے۔ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، کہ پس اللہ تعالیٰ ہی سب سے بہترین حفاظت کرنے والا ہے، کہ حفاظت اللہ کے سوا کوئی اور کر نہیں سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے کہ حفاظت کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ کے سوا کوئی حفاظت کر نہیں سکتا۔ تو نفی اور اثبات کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے، یہ اثبات ہے، اور اللہ کے سوا کوئی حفاظت کر نہیں سکتا، یہ نفی ہے۔ تو یہ کلمہ توحید ہے، یہ ایمان کا کلمہ ہے، توحید کا کلمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب سے بہترین حفاظت کرنے والا ہے، اور وہ سب سے زیادہ مہربان رحم کرنے والا ہے، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اس کے بعد جب ان کے بھائی اپنے سامان کو کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ غلے کے اندر جو ہے ان کی جو پونجی تھی، ان کے جو پیسے تھے نقدی، وہ بھی رکھی ہوئی ہے، یعنی ان کو واپس لوٹا دی گئی۔ تو وہ کہتے ہیں ہمارے ابا جان کیا ہمیں اور کیا چاہیے، آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہماری پونجی بھی ہمیں لوٹا دی گئی ہے، یعنی ہمارے پیسے بھی ہمیں واپس کر دیے گئے ہیں، اب تو ہمارے لیے اور بھی آسان ہے کہ ہم اپنے اہل و عیال کے لیے غلہ لے کر آئیں، تو آپ ہم جو ہے یہ بنیامین کو، ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، کیونکہ اس کے جائے بغیر اب غلہ نہیں ملے گا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو اگر آپ اس کو بیچ دیں گے تو ہمیں ایک اور اونٹ کا ماپ، یعنی ایک اونٹ کے برابر، یعنی کہ ایک اونٹ کے بل جتنا آ سکتا ہے اتنا غلہ اور مل جائے گا، کیونکہ یوسف علیہ السلام ہر کسی کو ایک مقررہ مقدار کے مطابق غلہ دیتے تھے، تو ایک اونٹ زیادہ جائے گا تو وہ اور یعنی ایک اونٹ کے اوپر جتنا غلہ آ سکتا ہے، جتنا اناج آ سکتا ہے، اتنا ہمیں اناج اور زیادہ مل جائے گا، اور یہ غلہ لینا تو اناج حاصل کرنا یہ تو بہت ہی ابھی ہمارے لیے آسان ہو گیا ہے۔ تو جب وہ اصرار کرتے ہیں، بار بار جو ہے وہ ضد کرتے ہیں بیچنے کی، تو یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ پھر ساتھ بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی تدبیر، اللہ تعالیٰ کے حکم سے سارے معاملات چل رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر وہ بہرحال تیار ہو جاتے ہیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا حکمت ہوتی ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں ہرگز، میں تمہارے ساتھ جو ہے نا بن یامین کو نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ تعالیٰ کا پختہ عہد مجھے دو،
یعنی اللہ کا نام لے کے پختہ وعدہ کرو، ایک میثاق، پختہ عہد، پکا وعدہ کہ تم اسے ضرور میرے پاس لاؤ گے، یعنی اس کی حفاظت کرو گے، اس کو واپس لے کر آؤ گے گھر۔ تو پھر وہ بہرحال ان کے بھائی جو ہیں ان کو جو ہے نا وہ عہد دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا پکا وعدہ جو ہے وہ عہد دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں، اب یہاں ہمیں اس کے اندر ایک نصیحت ہے، وہ فرماتے ہیں وقال یا بنی لا تدخلوا من وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، اے میرے بچوں تم سب ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا، تم سب ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا، بلکہ مصر کے اندر جاؤ تو الگ الگ دروازوں سے، متفرق دروازوں سے داخل ہونا۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ذرا بھی نہیں بچا سکتا، تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا۔ ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کا چلتا ہے۔ علیہ توکلت، میں اسی کے اوپر بھروسہ کرتا ہوں۔ وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی اللہ تعالیٰ کے اوپر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ اب یہاں بھی پورا عقیدہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ سارے عقیدے کی باتیں ہیں کہ حکم صرف اللہ تعالیٰ کا چلتا ہے، اسی کے اوپر توکل کرنا چاہیے، اسی کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے، اور کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے یہاں کسی دوسرے کے لیے کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو نصیحت کیا کہ ایک دروازے سے داخل نہ ہونا مصر کے اندر، بلکہ الگ الگ دروازوں سے جانا۔ وجہ اس کی یہ تھی، تفسیر اس کی یہ ہے کہ انہیں ایک اندیشہ لاحق ہو گیا، ایک ڈر لاحق ہو گیا کہ یہ 11 بھائی جو ہیں بنیامین کے ساتھ جب داخل ہوں گے، جو 11 بھائی، تو سیدنا یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے وہ ماشاءاللہ سب کے سب جو ہے وہ دیکھنے میں بڑے ویل لکنگ، گڈ لکنگ، اچھے تھے، صحت مند تھے، جو قد و قامت بھی ان کا اچھا ہوتا تھا، یعنی ان کے جسمانی تو کوئی عیب نہیں تھا، خوبصورت تھے، اچھے تھے، قد اول تھے۔ تو اتنے سارے بھائیوں کو ایک ساتھ، اور صحت مند، توانا، تندرست، خوبصورت، اچھے قد و قامت کے، تو اگر کوئی دیکھے کہ اتنے سارے 11 بھائی اور وہ سب کے سب جو ہیں وہ ان میں سے کوئی بھی جو ہے نا وہ معذور نہیں ہے، کوئی بھی جو ہے نا وہ کسی طریقے سے بیمار نہیں ہے، اچھے ہیں، صحت مند ہیں، خوبصورت ہیں، تو اندیشہ ہے، ایک رسک ہے، ہو سکتا ہے انہیں نظر نہ لگ جائے۔ تو اپنے بچوں کو نظر سے بچانے کے لیے انہوں نے کہا کہ ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، ایک ساتھ داخل نہ ہوگا کہ تمہارے ایک ساتھ جو ہے نا 11 بھائیوں کی جماعت دیکھ کے کوئی نظر لگا دے، بلکہ مختلف اوقات میں الگ الگ دروازوں سے داخل ہو تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، احساس نہ ہو۔ یہاں بھی ایک بات سمجھنے کے لیے اہم ہے کہ نظر کا لگ جانا یہ برحق ہے، نظر انسانوں کی بھی لگتی ہے اور نظر جنات کی بھی لگتی ہے، یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، نظر کا لگنا برحق ہے، اور نظر کے لگنے کی وجہ سے انسان بیمار بھی ہو جاتا ہے، انسان مر بھی سکتا ہے، اسے اور بھی دنیاوی نقصانات ہو سکتے ہیں۔ اور نظر صرف انسانوں کو ہی نہیں لگتی بلکہ جانوروں کو بھی لگتی ہے، گھروں کو بھی لگتی ہے، یعنی انسان کی جو چیزیں ہوتی ہیں، کاروبار وغیرہ، ان چیزوں کو بھی نظر لگتی ہے، مال مویشیوں کو، اور انسان کی جو مال و اسباب ہیں ان کو بھی نظر لگتی ہے۔ تو اب نظر ایک ایسی چیز ہے کہ انسان اسے کس طرح بچے کہ کوئی بھی شخص جو ہے نا وہ نظر لگا دے۔ تو ہمیں یہ ایک سنت تعلیم دی گئی ہے کہ ہم نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں ہم اپنی اس کی حفاظت کریں، سلام پھیرنے کے بعد جو اذکار ہیں اس کے اندر بڑی حفاظت کی دعائیں، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، آیت الکرسی، پھر تسبیحات ہیں، توحید کے اذکار ہیں، تب ان کی حفاظت کریں، یعنی ان کو پڑھنے کا اپنا معمول بنائیں، اس کو نماز ہی کی طرح اہم سمجھیں، نماز کا حصہ سمجھیں۔ اور اسی طرح صبح کے اذکار ہیں، شام کے اذکار ہیں، جب صبح کے اذکار، شام کے اذکار پڑھا کریں گے، نماز کے بعد کے اذکار پڑھیں گے، رات کو سوتے بستر پہ جو نا تعوذ پڑھا کریں گے، تو یہ سب ظاہر ذکر اذکار کرنے سے، اللہ تعالیٰ کی جو نا پناہ میں آنے سے، تعوذ کرنے سے انسان اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ پھر یہ نظر اس کو تنگ نہیں کر سکتی، نقصان نہیں پہنچا سکتی کہ انسان جو ہے وہ اللہ کی حفاظت میں ہے، الا ماشاء اللہ۔ ہاں جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو پھر وہ نظر اثر کر جاتی ہے، لگ جاتی ہے، ورنہ عمومی طور پہ جو ذکر اذکار کرتے ہیں، تعوذ وغیرہ پڑھتے ہیں، تو ان کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت ہوتی ہے۔ تو یہ بات سمجھنی عقیدے کے حوالے سے اہم ہے کہ نظر کا لگنا برحق ہے، اور نظر لگ جاتی ہے، اور ہمیں جو ہے وہ احتیاط کرنی چاہیے۔ احتیاط کیا ہے؟ ایک تو دنیاوی احتیاط بھی کرنی چاہیے کہ ہم اپنی دنیاوی نعمتوں کو بلا وجہ ظاہر نہ کریں، بلا وجہ اس کی نمائش نہ کرتے پھریں، اس کو بلا وجہ شو آف نہ کریں، اس کو ایکسپوز نہ کریں، بلکہ اپنی نعمتوں کو چھپایا کریں، اور ذکر اذکار، تعوذ وغیرہ پڑھا کریں تاکہ ہم نظر سے بچ سکیں۔
اس کے علاوہ نظر سے بچنے کی اور بھی کچھ اذکار ہیں، دعائیں ہیں. اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ. ایک یہ دعا ہے، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک ومن شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک. ایک یہ دعا حدیث سے ثابت ہے. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. تو یہ سارے اذکار ہمیں صبح شام پڑھنے چاہیے. اور سب سے بہترین تعوذ سورہ فلق سورہ ناس ہے، ہمیں اس کی بھی کثرت جو نا کرنی چاہیے، اسے پڑھنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں. تو دنیاوی سبب کو اختیار کرتے ہوئے سیدنا یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں، اے میرے بچوں، ایک دروازے سے نہیں جانا بلکہ الگ الگ دروازوں سے جانا تاکہ تمہیں نظر نہ لگے. اور یاد رکھنا کہ یہ سب تو ایک تدبیر ہے دنیاوی حساب سے، ورنہ ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ چاہے گا. میں اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا. میں اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے تمہیں ذرہ برابر بھی نہیں بچا سکتا. حکم تو اللہ تعالیٰ ہی کا چلتا ہے. ان الحکم الا للہ، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کا حکم نہیں چلتا. خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، رازق بھی وہی ہے، مدبر بھی وہی ہے، متصرف بھی وہی ہے، حکم بھی اسی کا چلتا ہے. جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. تو میں اسی کے اوپر بھروسہ کرتا ہوں، اور بھروسہ کرنے والوں کو، توکل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ہی کے اوپر بھروسہ اور توکل کرنا چاہیے. یہاں توکل کے حوالے سے بھی ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ توکل کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین رکھنا، بھروسہ رکھنا. یہ ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرنا. توکل کہ کس طرح کرنا ہے؟ توکل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کوئی بھی معاملہ درپیش ہے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے. سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے. دعا مانگنے کے بعد دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ انسان جو دنیاوی اسباب اختیار کر سکتا ہے، جو کوشش کر سکتا ہے، تو اپنی پوری کوشش کرے دنیاوی اسباب کو اختیار کرے. اور یہ دنیاوی اسباب کو اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں ہے، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ توکل کے جو ایک کامل توکل جسے کہتے ہیں نا، اس کے اسٹیپس، اس کے درجات ہیں. اس کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ پہلے انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، دعا کرنے کے بعد کوشش کرے، دنیاوی اسباب کو اختیار کرے، اور اس کے بعد جو اس میں کوشش کی ہے، جو دعا کی ہے، اس کا نتیجہ اللہ کے سپرد کر دے. اب اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرے. پہلے دعا مانگے، پھر کوشش کرے، پھر اللہ تعالیٰ کے اوپر امید رکھے، ایک حسن ظن رکھے، اچھا گمان رکھے، یقین رکھے، بھروسہ کرے، اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتماد کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرے. اور پھر جو اس کے بعد جو نتیجہ نکلے، اس نتیجے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھتے ہوئے اس کے اوپر جو نا وہ راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، چاہے وہ نتیجہ ناگواری کیوں نہ ہو. جو بھی نتیجہ نکلے اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے راضی رہے. اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے راضی رہے تو یہ ہے توکل. توکل کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، اس کے بعد کوشش کرنی ہے، بھرپور کوشش. جو بھی اسباب ہم اختیار کر سکتے ہیں ان اسباب کو اختیار کریں، اپنی پوری کوشش کریں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرے، یقین کرے، اچھی امید رکھیں، معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں، اللہ کے حوالے کر دیں کہ ہمارا کام بس یہیں تک تھا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی اور کوشش کرنی. اس کے آگے ہمارا اختیار نہیں ہے. اب معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا ہم اپنے معاملے کو دعا مانگ کے، کوشش کر کے اللہ کے حوالے، اللہ کے سپرد کرتے ہیں، اللہ کے حوالے کرتے ہیں. پھر جو نتیجہ نکلے گا تو اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے راضی رہتے ہیں، گلا شکوہ نہیں کرتے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں. تو یہ ہے مکمل توکل، اور یہ توکل ایمان ہے. اللہ کے اوپر توکل کرنا یہ بہت عظیم نیکی ہے، یہ قلبی عبادات میں سے ہے اور یہ ایمان ہے. تو ارشاد فرمایا کہ حکم تو صرف اللہ ہی کا چلتا ہے، اور میں اللہ ہی کے اوپر بھروسہ کرتا ہوں، اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے. بہرحال پھر ان کے بھائی جو ہیں واپس مصر آتے ہیں، اور جس طرح ان کے والد نے کہا تھا ویسے الگ الگ دروازوں سے جو ہے وہ جاتے ہیں. پھر جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں تو یوسف علیہ السلام اپنے بھائی بن یامین کو، جو ان کے سگے بھائی ہوتے ہیں، وہ پہچان لیتے ہیں، اور ان اپنے بھائی کو بتا بھی دیتے ہیں کہ میں تمہارا بھائی ہوں، لہٰذا تم کچھ غم نہ کرو. یہ جو تمہارے سوتیلے بھائی ہیں، یہ جو کچھ بھی سازشیں کرتے ہیں تمہارے خلاف، تمہیں تکلیفیں پہنچاتے ہیں، تم ان کا غم نہ کرو. اور اب تم جو ہے نا میرے پاس رہو گے، میں تمہارا سگا بھائی یوسف ہوں. وہ اپنا تعارف ان کو، بن یامین کو بتا دیتے ہیں. اور جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا سامان اونٹوں کے اوپر تیار ہو جاتا ہے تو یوسف علیہ السلام یہاں ایک تدبیر اختیار کرتے ہیں، اور وہ اپنا ایک پیالہ جو ہے اس سامان کے اندر رکھ دیتے ہیں. اپنا پیالہ جو ہے، غلہ ناپنے کا جو پیالہ ہوتا ہے،
جس پیالے سے غلہ ماپ باپ کے جو نا ناپ کر کے دیا جا رہا ہوتا ہے، تو وہ پیالہ جو ہوتا ہے وہ ان کے اونٹ کے اندر، ان کے سامان کے اندر رکھ دیتے ہیں۔ پھر ایک پکارنے والا پکارتا ہے، ایک قافلے والوں، تم لوگوں نے یقیناً چوری کی ہے۔ تو ان کے بھائی متوجہ ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے تو کوئی چیز چوری نہیں کی، ہم تو چور نہیں ہیں، تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے، تمہاری کون سی چیز جو ہے وہ گم ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ہم بادشاہ کا پیالہ جو ہے وہ گم پاتے ہیں، وہ ہمیں نہیں مل رہا۔ تو جو شخص بھی وہ پیالے کو یہاں دے دے، ہم اس کو جو ہے اونٹ کے برابر جو ہے اس کا غلہ دیں گے، اس کی ضمانت لیتے ہیں۔ تو ان کے بھائی کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم تمہیں علم ہے کہ ہم اس ملک کے اندر فساد کرنے نہیں آئے اور نہ ہم چور ہیں۔ تو بادشاہ کے سپاہی کہتے ہیں کہ اچھا، اگر کیا سزا ہوگی اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے اور تمہارے سامان سے اگر پیالہ نکلا؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر جس کے سامان سے نکلے گا پیالہ، وہی شخص اس کا بدلہ ہے، کہ وہی جو ہے وہ چور ہوگا، ثابت ہوگا، اور وہی اس کا بدلہ دیا جائے گا، یعنی پورا جرم اسی کے اوپر آئے گا اور اسی کو سزا ملے گی۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کے جب بھائیوں کو جو ہے وہ سامان کی تلاشی لی جاتی ہے، تو وہ ان کے بھائی کے جو ہے بن یامین کے، کیونکہ یوسف علیہ السلام نے بن یامین کے جو ہے سامان کے اندر اس پیالے کو رکھ دیا تھا۔ یہ انہوں نے ایک تدبیر کی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ بن یامین کو اپنے پاس روک لیں، وہ بن یامین کو اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے، روکنا چاہتے تھے، لیکن جو اس ملک کا جو بادشاہ تھا، اس کے قانون کے تحت انہیں اس بات کی جو ہے نا اجازت نہیں تھی کہ اس طریقے سے وہ کسی اور ملک سے آئے ہوئے کسی جو ہے نا قافلے میں سے کسی شخص کو اپنے پاس رکھ سکیں۔ اس ملک کے بادشاہ کا قانون انہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ وہ اسے اپنے کسی کو جو نا وہ اپنے پاس جو دوسرے ملک کا ہو، آیا ہوا ہو، اس کو اپنے پاس رکھ سکیں۔ ہاں، مگر جب اللہ تعالیٰ چاہے تو اللہ کے حکم سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے یوسف علیہ السلام نے ایک تدبیر اختیار کی کہ اپنے بھائی بن یامین کے سامان میں وہ پیالہ رکھ دیا، اور جب پیالہ جو ہے ان کے سامان سے جو ہے نا برآمد ہوا، تو پھر ظاہر ہے اب وہ اس بات کے جو ہے نا مجاز ہو گئے کہ انہوں نے اپنے بھائی کو روک سکتے ہیں وہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا کہ ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ، کہ وہ بادشاہ کے قانون کی روح سے اپنے بھائی کو رکھ نہیں سکتے تھے مگر یہ کہ جب اللہ چاہے، جو اللہ چاہے۔ یہاں بھی ہمارے لیے ایمان کو تر و تازہ کرنے والی جو ہے نا ایک نصیحت ہے کہ ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، الا ان یشاء اللہ۔ اس لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم ہر معاملے کے اندر انشاء اللہ کہا کریں۔ کوئی بھی کام کرنا ہو تو یہ نہ کہیں کہ یہ میں کام کروں گا، بلکہ کہ انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا۔ انشاءاللہ کہے بغیر ہم یہ بات نہ کریں کہ یہ کام میں کروں گا، بلکہ یوں کہے کہ انشاءاللہ میں یہ کام کروں گا، کہ اللہ نے چاہا، اللہ کی مشیت ہوگی، اللہ کی توفیق ہوگی تو میں یہ کام کروں گا۔ تو الا ان یشاء اللہ نرفع درجات من نشاء وفوق کل ذی علم علیم۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے چاہتا ہے درجے کو بلند فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے، اور ہر صاحب علم کے اوپر ایک اور زیادہ علم والا موجود ہے، کہ جو بھی صاحب علم ہے، علم والا ہے، اور اس کے اوپر اس سے بھی زیادہ علم رکھنے والا کوئی نہ کوئی موجود ہوتا ہے۔ اور سب سے زیادہ علم رکھنے والا دنیا کے اندر کون ہے؟ ہر کسی کا پورا مکمل علم کس کے پاس ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ کا عالم الغیب والشہادہ ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم موجود ہے۔ پھر واقعے کے اندر آتا ہے، اللہ پاک نے آگے ارشاد فرمایا کہ وہ یہ کہتے ہیں ان کے بھائی کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ دیکھیں پھر یوسف علیہ السلام کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، اور وہ بھی غلط الزام، کہ اگر بن یامین نے چوری کی ہے تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، کیوں؟ اس سے پہلے ان کا بھائی یوسف تھا، وہ بھی چوری کر چکا تھا۔ تو یوسف علیہ السلام کی یہ بات سنتے ہیں، لیکن دل کے اندر چھپاتے ہیں، ظاہر نہیں کرتے، اور کہتے ہیں کہ تم لوگ بدترین درجے کے اوپر ہو، یعنی تم لوگ بہت برے ہو، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم کچھ بیان کر رہے ہو۔ تو ایک تو جو ہے وہ بن یامین کے اوپر جو الزام لگا تھا وہ جھوٹ تھا، اس کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی ایک تدبیر تھی تاکہ اپنے بھائی کو روک سکے، اپنے پاس رکھ سکیں۔ پھر وہ یوسف علیہ السلام کے اوپر جو ہے ان کے بھائی الزام لگاتے ہیں۔ تو بہرحال اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو والد ہیں وہ بڑی عمر کے ہیں، ضعیف ہیں، تو انہوں نے بڑی مشکل سے اس کو ساتھ لانے کی اجازت دی تھی۔ وہ اسے اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں اوجھل نہیں ہونے دیتے، اور انہیں بہت صدمہ ہوگا، بہت غم ہوگا۔ تو آپ جو ہے بن یامین کو آزاد کر دیں، بن یامین کو اپنے پاس نہ روکیں، بلکہ اس کی جگہ ہم میں سے جسے چاہے اپنے پاس رکھ لیں۔
یعنی بن یامین کو آپ جو ہے نا وہ جانے دیں، ہم میں سے کسی ایک کو روک لیں، ہم بھائیوں میں سے کسی کو بھی آپ چاہیں ہمیں پکڑ لیں، ہمیں روک لیں، بن یامین کو جانے دیں، اور ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ آپ جو ہے احسان کرنے والے ہیں، کہ آپ تو احسان کرنے والے ہیں، تو آپ ہمارے اوپر احسان کریں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ معاذ اللہ، اللہ کی جو نا پناہ، اگر میں کسی ایسے شخص کو اپنے پاس روکوں، کسی ایسے شخص کو گرفتار کروں جو جس نے وہ جرم کیا ہی نہ ہو، یعنی اس کا میرا سامان اس کے پاس نہ ملا ہو، تو میں تو اسی کو روک سکتا ہوں جس کے پاس میرا سامان نکلا ہے، جس سے برآمد ہوا ہے، تو میں تو اسی کو ہی جو ہے نا میں اپنے پاس روک سکتا ہوں، اور میں کسی اور کو اگر میں پکڑوں، اس کے گرفت میں لوں، اس کے بدلے میں، پھر تو میں ظالم ہو جاؤں گا۔ تو اس طریقے سے جب یہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یوسف علیہ السلام جو ہے اسے جانے نہیں دیں گے، جب ان سے نا امید ہو جاتے ہیں، پھر وہ الگ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں اور مشورہ کرتے ہیں کہ اب کیا کریں۔ تو ان میں جو سب سے بڑا بھائی تھا وہ کہتا ہے کہ کیا تمہیں علم نہیں ہے، کیا تم جانتے نہیں ہیں کہ ہمارے والد نے ہم سے اللہ تعالیٰ کا پختہ عہد لیا ہے، یعنی پختہ وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے نام کے اوپر، اور اس سے پہلے ہم یوسف علیہ السلام کے واقعے کے متعلق بھی ہم جو ہے نا ایک قصور کر چکے ہیں اور اپنے والد کو تکلیف پہنچا چکے ہیں۔ اب ہم جو جا کے اگر یہ بتائیں گے کہ بن یامین بھی کو بھی ہم ساتھ نہیں لا سکے، تو انہیں تو بہت ہی صدمہ ہوگا، تو میں تو والد صاحب کا سامنا کر نہیں سکتا، کیونکہ میں نے اللہ تعالیٰ کا پختہ عہد جو ہے انہیں دیا تھا کہ بن یامین کی حفاظت کریں گے اور اسے ضرور واپس لے کر آئیں گے، تو اب تو میں جو ہے اپنے والد صاحب کا جو ہے وہ سامنا نہیں کر سکتا، لہٰذا میں اس سرزمین سے نہیں جاؤں گا جب تک کہ میرا والد یعنی یعقوب علیہ السلام مجھے اجازت دے دے یا اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی فیصلہ کر لے، اور وہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ یہاں بھی ہمیں عقیدہ سیکھنے کے لیے نصیحت مل رہی ہے کہ ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کا چلتا ہے، فیصلہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، وہ سب سے بہترین جو ہے وہ فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو تم اپنے والد صاحب کے پاس جاؤ اور ان سے جا کے کہو کہ ابا جان، بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، اور ہم نے وہی گواہی دی تھی جو ہمیں علم تھا، اور ہمیں غیب کی خبر تو نہیں تھی، ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ جو ہے نا یہ بن یامین چوری کر لے گا اور بادشاہ کا پیالہ اپنے پاس رکھ لے گا، اپنے سامان کے اندر چھپا دے گا۔ آپ چاہیں تو اس بستی والوں سے پوچھ لیں جس کے اندر ہم رہے ہیں، اور اس قافلے سے بھی جس میں ہم آئے ہیں، کہ بے شک ہم سچے ہیں، ہم نے کوئی بات اپنی طرف سے نہیں بنائی ہے، واقعتاً یہ ایسا ہی ہوا ہے کہ بن یامین نے بادشاہ کا پیالہ چوری کر کے اپنے سامان کے اندر رکھ لیا، اسی کے سامان سے برآمد ہوا، لہٰذا بادشاہ نے اسے اپنے پاس گرفتار کر کے روک لیا، ہم سچے ہیں، ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ جب انہوں نے یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں ان کے بھائی، اور یہ واقعہ اس طریقے سے بتاتے ہیں، تو سیدنا یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں قال بل سولت لکم انفسکم امرا، کہتے ہیں کہ حقیقت یہ نہیں ہے بلکہ تمہارے دلوں نے، تم لوگوں نے اپنی طرف سے ایک بات بنا لی ہے، فصبر جمیل، فصبر جمیل، یہ جملہ دوسری مرتبہ یعقوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ پہلی مرتبہ جب ان کے بھائی، ان کے بچے اطلاع دیتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو بیریا کھا گیا، تب بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ سچی بات نہیں ہے، تم لوگوں نے اپنے نفس سے اپنے طور پہ یہ ایک بات بنا لی ہے، فصبر جمیل، کہ اب تو سب سے بہترین چیز صبر کرنا ہے، اب تو صبر کرنا ہی سب سے بہترین ہے۔ اور یہ دوسری مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں سیدنا یعقوب علیہ السلام، جب ان کے بچے ان سے یہ کہتے ہیں، ان کے بیٹے، کہ بن یامین نے بھی چوری کی، اسے بھی بادشاہ نے روک لیا ہے، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے اپنی طرف سے ایک بات بنا لی ہے، حقیقت ایسی نہیں ہے، فصبر جمیل، کہ صبر کرنا ہی بہتر ہے۔ پھر اس کے بعد وہ اپنے چہرے کے اوپر ہاتھ پھیر کے ایک دکھ کے ساتھ، افسوس کے ساتھ، صدمے کے ساتھ، غم کے ساتھ کہتے ہیں کہ افسوس ہے یوسف کے اوپر کہ وہ مجھ سے جدا ہو گیا، اور ان کی آنکھیں جو ہے اس غم سے سفید ہو گئی تھی، یعنی ان کی بینائی بھی چلی گئی تھی، روتے روتے ان کی بینائی بھی چلی گئی تھی، ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی، یعنی ان کی بینائی چلے گئی تھی، انہیں ابھی نظر بھی نہیں آتا تھا، اور ان کا دل غم سے بھرا ہوا تھا۔ تو ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اے ابا جان، آپ تو ہمیشہ یوسف کو یاد کرتے رہتے ہیں، آپ ہمیشہ یوسف کو یاد کرتے رہتے ہیں، یوسف کو بھولتے ہی نہیں ہیں، نہ ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ اس غم کے اندر آپ گل کے ہلاک ہو جائیں گے، یوسف علیہ السلام کے غم کے اندر اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے۔ اس موقع کے اوپر سیدنا یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کی بات سن کے، اپنے بچوں کی بات سن کے ایک عظیم کلمہ کہتے ہیں، ایک عظیم کلمہ وہ کہتے ہیں، قال انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون،
میں نے کل کے درس میں ایک بات بتائی تھی کہ یہ دو آیتیں ہیں، بہت عظیم آیتیں ہیں، اور یہ پورے سورہ یوسف پوری سورہ یوسف کا خلاصہ بیان کرتی ہیں۔ ایک آیت یوسف علیہ السلام کا قول تھا جو اب آگے آئے گا، اور ایک قول ان کے والد یعقوب علیہ السلام کا ہے، اور وہ کیا ہے؟ عظیم قول، انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، کہ بے شک میں تو اپنی پریشانیاں، اپنے غم، اپنے صدمے، جو دکھ، جو تکلیفیں مجھے پہنچی ہیں، ان کو اپنے رب کے سامنے ہی رکھتا ہوں۔ میں اپنے صدمے، اپنے غم اپنے رب کے سامنے رکھتا ہوں، میں اسی کے آگے روتا ہوں۔ میں لوگوں کے سامنے اپنے مسائل نہیں رکھتا، میں اللہ کے سامنے اپنے مسائل رکھتا ہوں، اپنے رب کو اپنے رب سے شکوہ کرتا ہوں، اپنے رب سے بات کرتا ہوں، اپنے رب کو اپنے جو ہے نا وہ تکلیفیں بتاتا ہوں۔ یہ بہت عظیم جو ہے ایک نعمت ہے کہ انسان جو ہے یہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا ہو، اور ہمیشہ اپنی غم، اپنی شکایتیں، اپنے مسائل اللہ کے آگے رکھا کرے، اپنے رب کے آگے رکھا کرے، رب کے آگے رویا کرے، رب کے آگے گر گرایا کرے، رب سے فریادیں کیا کرے، اپنے رب سے مانگا کرے۔ آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، ہمارا دھیان رب کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں جاتا، ہمیں اللہ تعالیٰ یاد نہیں آتا، بلکہ ہم کیا کرتے ہیں؟ تمام وسائل اختیار کرتے ہیں۔ سب سے پہلے موبائل کھولتے ہیں، کس کو فون کریں، کس کو بتائیں، کس سے مدد مانگے، سارے کانٹیکٹس جو ہے اپنے جتنے بھی موبائل کے اندر سیو ہوتے ہیں، سب کانٹیکٹ استعمال کر کے جب سب کچھ کر لیتے ہیں، اس کے بعد سب سے آخر میں پھر ہمیں اللہ یاد آتا ہے۔ ہمیں سب سے شروع میں، سب سے پہلے اللہ کو یاد کرنا تھا، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ سب سے آخر میں یاد آتا ہے۔ پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنی پوری کوشش کر لی، ہم نے تو دوائی دے دی، اب جو ہے شفا اللہ کے ہاتھ ہے، اب اللہ سے دعا مانگو۔ ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں سب سے آخر میں، سارے جو نا اسباب کو اختیار کرنے کے بعد، دنیاوی حساب سے ساری کوششیں کرنے کے بعد، جب ناکام ہو جاتے ہیں، جو ہے مایوس ہو جاتے ہیں، پھر ہمیں اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے۔ اب کہتے ہیں اب اللہ ہی شفا دینے والا ہے، اب اللہ ہی مسئلہ حل کرنے والا ہے، اب اللہ ہی مہربانی کرنے والا ہے۔ تو یہ بہت ہی غلط طرز عمل ہے۔ ہمیں سب سے پہلے اللہ یاد ہونا چاہیے، سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اپنے مسائل کو اللہ تعالیٰ کے آگے رکھیں، اپنے شکوے شکایت، اپنے صدمے، اپنی تمام باتیں اللہ تعالیٰ کو بتایا کریں، اللہ کے آگے روئیں، گر گرائیں، اور اس کے بعد اللہ سے دعا مانگ کر پھر اسباب کو اختیار کریں، پھر کوششیں کریں۔ پہلے اپنے مسائل کو اللہ کے سامنے رکھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، دعا مانگنے کے بعد پھر ہم جو ہے وہ دنیاوی کوششیں کریں۔ تو سیدنا یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، کہ میں تو اپنی پریشانی اور اپنا غم کا شکوہ اپنے اللہ ہی سے کرتا ہوں، اپنے رب سے ہی کرتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی میں اللہ کا نبی ہوں، میرے پاس علم نبوت ہے۔ یہاں ایک بات اور جو ہے نا ذہن نشین رہے کہ علم نبوت اور علم غیب کے اندر بہت زیادہ فرق ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کو علم غیب ہوتا ہے، یہ بات بالکل بھی غلط ہے۔ علم غیب صرف اور صرف اللہ ہی کے پاس ہے، کسی نبی، کسی رسول کے پاس نہیں ہے۔ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ سرتاج رسول ہیں، آپ سردار دو جہاں ہیں، لیکن آپ کے پاس بھی علم غیب موجود نہیں ہے، آپ کے پاس بھی نبوت کا علم تھا۔ نبوت کا علم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے اپنے نبی کو بتا دیتا ہے، اسے علم نبوت کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو خود بتاتا ہے، جتنا چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جس طرح چاہتا ہے۔ تو یہ علم نبوت ہے۔ علم غیب تو وہ ٹوٹل علم ہے، سب کچھ، ہر چیز کا علم، تو ہر چیز کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی کم، بہت ہی قلیل سا علم جو ہے وہ دنیا کے اندر اتارا ہے، جو اپنے نبیوں رسولوں کو دیا ہے، دیگر لوگوں کو دیا ہے، لیکن حقیقی علم، پورے کا پورا علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ تو فرماتے کہ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو اے میرے بچوں تم نہیں جانتے۔ پھر اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ اے میرے بچوں جاؤ، پھر جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ دیکھیے ان کا توکل کیسا ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر، بھروسہ کتنا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں حتمی طور پہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ زندہ ہیں یا ان کا انتقال ہو چکا ہے، وہ کون سی سرزمین میں ہے، وہ کہاں ہیں، کس حال میں ہیں، انہیں نہیں پتہ۔ بن یامین کا تو پتہ ہے نا کہ بھائیوں نے آ کے بتایا، بچوں نے آ کے بتایا کہ عزیز مصر جو ہے، یعنی مصر کا عزیز مصر نے انہیں روک لیا ہے۔ اب نے یہ تو نہیں پتا کہ عزیز مصر اس وقت کون تھا، اس وقت یوسف علیہ السلام ہیں، جو اس وقت جو ہے وزیر خزانہ ہے، انہوں نے جو نا اس کو بن یامین کو، اپنے بھائی کو اپنے پاس روکا ہوا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام کو یہ بات نہیں پتا، ان کے بچوں کو یہ بات نہیں پتا،
اور سیدنا یوسف علیہ السلام کہاں ہیں، زندہ ہیں یا انتقال ہو چکا ہے، کس کیفیت میں ہیں، کس حالت میں ہیں، کس سرزمین میں ہیں، کچھ نہیں پتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر اتنا کامل یقین ہے، ایمان ہے کہ مایوس نہیں ہے، اور اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹو جاؤ، تم جاؤ اور یوسف کو اس کے بھائی بن یامین کو ڈھونڈ کے لاؤ، جاؤ اور دونوں کو ڈھونڈو، ولا تیأسوا من روح اللہ، اور دیکھو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہونا، ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہیں ہونا، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تو وہی مایوس ہوتے ہیں جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، جو کافر ہیں وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں، مومن ایمان والے کبھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے۔ یہ بھی عقیدے کے حوالے سے اہم مسئلہ ہے، سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، ایمانیات وغیرہ کو اور ان مسائل کو، اللہ کی توحید کو سیکھنے کے لیے، کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھی جائے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ ہو، توکل ہو، اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان ہو، اچھی امید رکھی جائے، اور مایوس نہ ہوا جائے، مایوس ہرگز نہ ہوا جائے، کہ اللہ کی رحمت سے تو کافر ہی مایوس ہوتے ہیں، مومن کا کام نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو، بلکہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں وہ کافر ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اے میرے بچوں جاؤ، مایوس نہ ہو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، کہ اللہ کی رحمت سے تم کافر ہی مایوس ہوتے ہیں، تم پھر کوشش کرو، پھر جاؤ اور یوسف کو اور اس کے بھائی کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ پھر ان کے بیٹے دوبارہ سے جو ہے نا وہ مصر آتے ہیں، یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں اے عزیز مصر، ہمیں ہمارے اہل و عیال کو تکلیف پہنچی ہے، اور ہمارے پاس اس وقت پیسے بھی نہیں ہے، ناقص سی پونجی لائے ہیں، آپ ہمیں جو ہے پورا جو ہے نا وہ ماپ دے دیں، یعنی غلہ پورا دے دیں، پیسے ہمارے پاس کم ہے، اور ہم پہ صدقہ خیرات کریں، ہم پہ صدقہ خیرات کریں، وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین، ان اللہ یجزی المتصدقین، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ صدقہ خیرات کرنے والوں کو اس کا بدلہ عطا فرماتا ہے، اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ بھی ہمارے لیے عظیم نصیحت ہے کہ ان اللہ یجزی المتصدقین، کہ اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو، خیرات کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اور انہیں ان کا بدلہ عطا فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ خیرات کرتا ہے، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا ایک وعدہ دنیا میں ہے اور ایک وعدہ آخرت کے لیے ہے۔ آخرت کے لیے وعدہ یہ ہے کہ جو انسان صدقہ خیرات کرتا ہے اس کے گناہ معاف ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ملے گی اور جنت ملے گی، یہ آخرت کے اندر وعدہ ہے کہ گناہوں کی مغفرت ہوگی، اللہ تعالیٰ کی رحمت ملے گی اور اللہ تعالیٰ کی جنت ملے گی۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کا مال کبھی کم نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ صدقہ کرنے والے کا مال کبھی کم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس کے مال کو ڈبل کر کے، بڑھا چڑھا کے دنیا میں بھی اس کو لوٹا دیتا ہوں، اس کو دنیا میں بھی وہ مال واپس مل جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھائی جتنا خرچ کیا اتنا فوراً واپس ہمیں نظر آئے گا کہ ہمارا مال جو ہے وہ واپس آ گیا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں اور سے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے فائدہ جو ہے وہ عطا کر دیتا ہے، اسے برکت ملتی ہے، اور وہ پریشانیوں سے، مصیبتوں سے بچ جاتا ہے۔ جو صدقہ خیرات کرتا ہے وہ پریشانیوں، مصیبتوں سے بچ جاتا ہے۔ تو یہ جو پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں، بیماریاں وغیرہ آتی ہیں، اس میں بھی انسان کے پیسے ضائع ہو جاتے ہیں، انسان کے پیسے چلے جاتے ہیں، لیکن جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ان دنیاوی جو ہے آزمائشوں سے بھی بچا لیتا ہے، اس کے پیسوں کے اندر، اس کے اسباب کے اندر، اس کی معیشت کے اندر برکت ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایسی جگہ سے نوازتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا پکا وعدہ ہے کہ صدقہ خیرات کرنے والوں کے مال میں کمی نہیں کرتا، بلکہ ڈبل کر کے، بڑھا چڑھا کے اس کو لوٹا دیتا ہوں۔ تو فرمایا کہ ان اللہ یجزی المتصدقین، یہ مفہوم ہے اس بات کا۔ جب ان کے بھائی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اہل و عیال جو ہیں، گھر والوں کو تکلیف پہنچی ہے، اور آپ جو ہے نا وہ نیک ہیں، احسان کرنے والے ہیں، لہٰذا ہم پہ صدقہ کریں۔ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو ہمارے بھائی بن یامین کو آزاد کر دیں، اسے ہمارے ساتھ جانے دیں، اور دوسرا ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، معمولی سی رقم لے کر آئے ہیں، لیکن آپ ہمیں پورا کا پورا غلہ عطا کر دیں، یعنی جو ایک اونٹ کا جو سامان بنتا ہے وہ پورا ہمیں دے دیں، پیسے کم ہیں لیکن آپ سامان پورا دے دیں، اور ہمارے بھائی بن یامین کو بھی آزاد کر دیں، اسے ہمارے ساتھ جانے کے لیے دے دیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، کیا تمہیں علم بھی ہے، کیا تم جانتے ہو، کیا تمہیں احساس ہے، کیا تمہیں اس بات کا ادراک ہے کہ تم نے یوسف
اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم جاہل تھے، نادان تھے۔ دیکھیں نبی کے اخلاق، سیدنا یوسف علیہ السلام کے اخلاق دیکھیں، کتنی بڑی عظیم ہمارے لیے نصیحت ہے کہ اخلاق کی کتنی ہمیں جو ہے نا وہ عمدہ تعلیم جو ہے وہ دی جا رہی ہے کہ وہ یہ نہیں کہتے، انہیں برا بلا نہیں کہتے، انہیں یہ نہیں پتا کہ تم نے کیا کیا تھا، تم نے یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ مارنے کی کوشش کی، کنویں کے اندر ڈال دیا، تم نے بن یامین کے ساتھ ایسا کیا، بلکہ انہیں کیسے احساس دلاتے ہیں، قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون۔ بہت جو ہے نا عظیم جو ہے یہ گفتگو کا انداز ہے کہ کیا تم لوگوں کو معلوم ہے، کیا تمہیں احساس ہوا ہے، کچھ تمہیں ادراک ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم جہالت کی حالت میں تھے، جب تم نادان تھے، تمہیں عقل ہی کوئی نہیں تھی، تمہیں پتہ ہی کچھ نہیں تھا، تمہیں احساس ہی نہیں تھا، تم نادانی میں کیا کر رہے تھے، تمہیں کچھ احساس ہوا؟ تم جہالت کے ساتھ کیا جو نا تم نے جو نا کام کر دیا یوسف علیہ السلام کے ساتھ، ان کے بھائی کے ساتھ، تمہیں کچھ پچھتاوا ہے، کچھ دکھ ہے، کچھ احساس ہے تمہیں؟ کیسے انہیں جو ہے وہ بتا رہے ہیں، نہ انہیں برا بلا کہہ رہے ہیں، نہ ان کے اوپر جو ہے نا کوئی جتلا رہے ہیں، بلکہ انہیں احساس دلا رہے ہیں بہت ہی اچھے لفظوں کے ساتھ، کیا تمہیں پتا بھی ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ ان کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم نادان تھے؟ اب ان کی یہ بات سن کے بھائی سارے چونک جاتے ہیں، اب وہ غور و فکر سے کرتے ہیں، غور سے دیکھتے ہیں، ارے یہ ہمارے سامنے جو ہستی ہے یہ کون ہے؟ اب انہیں احساس ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں قالو انک لانت یوسف، کہیں آپ یوسف ہی تو نہیں ہیں؟ آپ کو کیسے پتا چلا یوسف کے بارے میں، بنیامین کے بارے میں؟ آپ ہمارے بارے میں اتنا سب کچھ کیسے جانتے ہیں؟ پہلے یوسف علیہ السلام نے خود ہی بتایا تھا نا کہ تم نے اپنے ایک اور بھائی کو لے کر نہیں آئے ہو، اب یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتا رہے ہیں، ان کے بھائی کے بارے میں بتا رہے ہیں، اب وہ چونک جاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا آپ ہی تو یوسف نہیں ہیں؟ قال انا یوسف، وہ فرماتے ہیں ہاں میں ہوں یوسف، میں یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے۔ اس کے بعد وہ عظیم آیت جس کا میں نے کل بھی تذکرہ کیا تھا کہ مجھے اس جو ہے نا وہ سورت کے اندر دو آیتیں بڑی عظیم جو ہیں بڑی اچھی لگتی ہیں۔ ایک سیدنا یعقوب علیہ السلام کی دعا ہے، ان کے جو الفاظ ہیں قال انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، کہ یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ بے شک میں تو اپنی پریشانی، اپنا غم کا شکوہ، اپنی مصیبتیں اپنے اللہ سے ہی کرتا ہوں، اپنے مسائل کو اللہ کے آگے ہی رکھتا ہوں۔ اور اب یوسف علیہ السلام کا جو عظیم جملہ وہ کہتے ہیں قد من اللہ علینا انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کے فضل کو گنواتے ہیں، تمام تعریفیں، تمام ہم قسم کی حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے، یقیناً بے شک ہمارے رب نے ہمارے پر بہت عظیم فضل فرمایا، ہم پہ احسان فرمایا۔ پھر آگے عظیم جملہ انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ بے شک جو شخص بھی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، پرہیزگاری کو اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے اور صبر کرتا ہے۔ صبر کے بھی تین پہلو ہیں، صبر کے تین پہلو ہیں، جو صبر کا مفہوم جو ہے نا مکمل ہوتا ہے تین پہلوؤں سے۔ پہلا پہلو صبر کا یہ ہے کہ انسان ہمیشہ نیکیاں کرتا رہے، نیکی کرنے کے اوپر صبر کرنا، یہ اس کا پہلا پہلو ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچے، گناہوں سے بچنے کے اوپر صبر کرے۔ اور تیسرا پہلو یہ ہے کہ جو مصیبتیں دنیاوی آتی ہیں، پریشانیاں، بیماریاں وغیرہ، ان کے اوپر صبر کرے۔ تو یہ تین پہلوؤں سے صبر مکمل ہوتا ہے ایک مومن کا۔ ایک مومن کے لیے لازم ہے کہ وہ نیکیوں کے اوپر صبر کرے، یعنی ہمیشہ نیکیاں کرے، گناہوں سے بچنے کے اوپر صبر کرے، یعنی گناہ نہ کرے، اور جو دنیاوی پریشانیاں، مصیبتیں، بیماریاں، تکلیفیں وغیرہ آتی ہیں تو ان کے اوپر صبر کرے۔ تو ارشاد فرمایا کہ انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ بے شک جو شخص بھی تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نیکیوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکیوں کا اجر، نیکوکاروں کا اجر، احسان کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے، نیک بندوں کا اجر، ان کا بدلہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نیک لوگ جو ہیں، متقی ہیں، احسان کرنے والے، انہیں ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ انہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑ دیتا۔ جیسے یوسف علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پر فضل فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کتنا عظیم احسان فرمایا کہ بھائیوں نے تو پوری کوشش کی مارنے کی،
پوری پوری دشمنی جو ہے انہوں نے کی اور کنویں کے اندر پھینک دیا. اللہ نے حفاظت فرمائی، اللہ نے کنویں سے نکالا، اللہ نے مصر کے اندر پہنچایا، عزیز مصر کے محل میں پہنچایا، جوانی عطا کی، علم و حکمت عطا کی، نبوت عطا کی، اور اب اللہ تعالیٰ نے مصر کا اقتدار بخش دیا، مصر کے اندر حکومت عطا فرما دی، وزیر خزانہ بن گئے. تو فرمایا کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، نیک بندوں کو، محسنین کو ضائع نہیں کرتا. انہ من یتقی و یصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ جو شخص نیک ہے اور صبر کرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے اجر و ثواب کو، ان کے بدلے کو ضائع نہیں کرتا. یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد، اس کی نصرت ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتی ہے. تو اگر ہم یہ کہیں کہ سورہ یوسف کے اندر ہمیں جو اسباق، جو دروس، نصیحتیں حاصل ہوتی ہیں، اس کا خلاصہ کیا ہے ایک جملے کے اندر بیان کرے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پوری سورہ یوسف کے اندر جو تعلیمات ہیں، ہمارے لیے نصیحتیں ہیں، دروس و عبر ہیں، اس کا خلاصہ یہ آیت ہے انہ من یتقی و یصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اس کے بعد ان کے بھائی کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمارے اوپر فضیلت دی ہے، آپ ہم سے افضل ہیں، اور بے شک ہم تو گنہگار ہیں، ہم تو خطا کار ہیں. اب وہ ندامت کا احساس کرتے ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں. اب وہ پچھتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ہی گنہگار تھے، اور اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو ایک عظیم فضیلت عطا فرمائی، آپ ہم سے افضل ہیں اور ہم جو ہے وہ گنہگار ہیں. اس موقع کے اوپر بھی سیدنا یوسف علیہ السلام کے عظیم اخلاق، نبی کے عظیم اخلاق، وہ فرماتے ہیں قال لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں ہے. یعنی وہ جانتے ہیں کہ یہ میرے بھائی ہیں، انہوں نے جو نا سب کچھ غلط کیا، لیکن کیا کہہ رہے ہیں کہ آج تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں رکھتا میں. لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، کوئی تمہارا جرم ثابت نہیں کر رہا. میں تمہیں مورد الزام نہیں ٹھہرا رہا، تمہیں جو ہے نا میں مجرم قرار نہیں دے رہا. آج تمہارے اوپر کوئی جو ہے نا وہ غم نہیں ہے، کوئی تمہارے اوپر جو ہے نا کوئی جرم کا جو ہے نا جرم ثابت نہیں ہو رہا. بلکہ کیا فرمایا کہ آج تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں لگا رہا. یغفر اللہ لکم، یغفر اللہ لکم، اللہ تمہاری مغفرت کرے، اللہ تمہیں معاف کر دے، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے، تمہاری جو غلطیاں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے. وَهُوَ أَرْحَمُ الراحمین، اور وہ سب سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے. لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وَهُوَ أَرْحَمُ الراحمین. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخشے، تمہاری مغفرت کرے. آج تمہارے اوپر میں کوئی الزام نہیں ہے، کوئی تمہارے اوپر جرم ثابت نہیں کر رہا، یعنی تمہیں کوئی سزا نہیں دے رہا. آج میں تمہیں کوئی سزا نہیں دے رہا، تم آزاد ہو. اور ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحمۃ للعالمین، نبی الرحمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ نے بھی جب مکہ فتح ہوا تو کیا فرماتا اہل مکہ کو، جنہوں نے زندگی بھر آپ کو تکلیفیں پہنچائی، پریشان کیا، دکھ دیے، ہجرت کرنے کے اوپر مجبور کر دیا، ان مکے کے لوگوں کو جو اللہ کے دشمن تھے، ظالم تھے، ان سے بھی کیا کہا؟ یہی بات کہی، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. تو یہ بڑے عظیم جو ہے وہ اسوہ حسنہ ہے ہمارے لیے کہ ہم بھی جو ہے وہ بدلہ نہ لیا کریں اور معاف کر دیا کریں. پھر کہتے ہیں کہ تم جاؤ، میری یہ قمیص لے کے جاؤ اور میرے والد کے چہرے کے اوپر میری قمیص کو ڈال دو، تو اللہ تعالیٰ ان کی بینائی کو لوٹا دیں گے. اور پھر تم ان سب اہل و عیال کو، یعنی تمام پوری فیملی کو، سب گھر والوں کو لے کے میرے پاس آ جاؤ. تو بھائی ان کی قمیص کو لے کے چلتے ہیں، اور جب یہ قافلہ مصر سے نکلتا ہے اور جب قریب آتا ہے، فلسطین کے قریب پہنچنے لگتا ہے، تو یعقوب علیہ السلام اپنے بھائیوں سے کیا کہتے ہیں، اپنے بچوں سے کیا کہتے ہیں، جو گھر والے جو موجود تھے ان گھر والوں سے کیا کہتے ہیں کہ میں تو یوسف کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں، مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. ان کے گھر والے کیا کہتے ہیں ان کے بچے کہ اللہ کی قسم آپ تو وہی اپنی قدیم گمراہی کے اوپر ہیں، آپ تو اپنی وہی پرانی والی جو گمراہی ہے اسی کے اوپر ہیں. یعنی آپ کو تو کوئی بات سمجھ میں ہی نہیں آتی. اپنے والد کو یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو وہی اپنی پرانی گمراہی کے اوپر ہیں، آپ کو تو کوئی بات سمجھ میں ہی نہیں آتی ہے. لیکن جب بشارت دینے والا آتا ہے اور وہ قمیض ان کی آنکھوں کے اوپر ڈالی جاتی ہے تو ان کی آنکھیں صحیح ہو جاتی ہیں. جو یوسف علیہ السلام کے غم کے اندر رو رو کے ان کی بینائی چلی گئی تھی، اللہ پاک ان کی بینائی کو لوٹا دیتا ہے، ان کی آنکھیں اللہ تعالیٰ صحیح کر دیتا ہے. تو سیدنا یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ قال الم اقل لکم، کہ بے شک کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا، انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یہاں دیکھیں وہی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں عقیدہ توحید کے حوالے سے علم غیب کا مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ علم غیب کسی کے پاس نہیں ہے.
نبیوں کے پاس بھی جو ہوتا ہے وہ علم نبوت ہوتی ہے، علم غیب نہیں ہوتا۔ دیکھیں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یوسف علیہ السلام جب بچے ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، بھائی سازش کرتے ہیں کہ ہمیں والد کی آنکھوں سے دور کر دو، سازش کر کے ان کو اجازت لے کے اپنے والد سے لے کے جاتے ہیں کہ ہم کہیں جاتے ہیں کھیلنے کودنے کے لیے، اور وہاں جو ہے کسی گہرے کنویں کے اندر یوسف علیہ السلام کو ڈال دیں گے۔ اب وہ مصر کے اندر ہی ہیں، ایک ہی ملک ہے، ٹھیک ہے، اور یوسف علیہ السلام کو ان کے سوتیلے بھائی یعقوب علیہ السلام کے بچے جو ہیں وہ اپنے سوتیلے بھائی کو، یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ ان کے والد کو پتہ نہیں چل رہا، والد نبی ہیں، انہیں خوشبو نہیں آ رہی، پتہ نہیں چل رہا کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہیں، مر گئے ہیں، کہاں ہیں۔ اور بچے آ کے جو ہے نا وہ جھوٹی بات بتاتے ہیں، ڈرامہ کرتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو تو بھیڑیا کھا گیا، اور اپنے بچوں کے سامنے اس حقیقت کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ یہ بات جھوٹی ہے، تم جو کچھ بھی کر رہے ہو یہ ایک ڈرامہ ہے، مجھے تمہاری بات کے اوپر یقین نہیں ہے، تم نے اپنے نفس سے یہ بات بیان لی ہے، بل سولت لکم امری، کہ تم نے یہ معاملہ اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، بنا لیا ہے، فصبر جمیل، اب تو صبر کرنا ہی سب سے بہترین عمل ہے، اب تو صبر ہی جو ہے نا وہ کرنا چاہیے۔ تو بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یوسف علیہ السلام تو قریب ہیں، اسی علاقے کے اندر کسی کنویں کے اندر موجود ہیں، سیدنا یعقوب علیہ السلام کو پتہ بھی نہیں چلتا، ان کو خوشبو بھی نہیں آتی، انہیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہیں، کہاں ہیں، کنویں کے اندر موجود ہیں، انہیں پتہ نہیں چلتا۔ لیکن اب یوسف علیہ السلام کہاں ہے؟ دوسرے ملک کے اندر۔ یہ یعقوب علیہ السلام فلسطین میں ہیں، یوسف علیہ السلام مصر میں ہیں، وہاں سے یوسف علیہ السلام کی قمیض لے کے لائی جا رہی ہے، یوسف علیہ السلام کی قمیض مصر سے لائی جا رہی ہے فلسطین کی طرف، ابھی گھر تک پہنچی نہیں ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو یہ خوشبو کے بارے میں کس نے بتایا؟ یوسف علیہ السلام کی خوشبو کس نے پہنچائی یعقوب علیہ السلام تک؟ اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ نے جو نا یہ پہنچائی، اس خوشبو کو پہنچایا، انہیں جو ہے اس بات کا احساس ہو گیا کہ یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، یعنی یوسف مجھے ملنے والا ہے، میں یوسف کو قریب پا رہا ہوں، یہ ایک بشارت ہے کہ یوسف کی جو نا خوشبو مجھے آ رہی ہے۔ اب وہ بچے کہتے ہیں ان کے کہ آپ تو وہی پرانی گمراہی کے اوپر ہیں، یوسف یوسف کرتے رہتے ہیں ہمیشہ، اور جب وہ بشارت دینے والا قمیص لے کے آ جاتا ہے، ان کی آنکھوں کے اوپر قمیص ڈالی جاتی ہے، ان کی آنکھیں صحیح ہو جاتی ہیں، بینائی لوٹ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہ بے شک کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ علم نبوت ہے کہ جب یوسف علیہ السلام قریب تھے، کنویں میں تھے، تو پتہ بھی نہیں چلا، کیونکہ علم غیب نہیں تھا نا، اللہ نے نہیں بتایا تو پتہ نہیں چلا۔ اب یوسف علیہ السلام دوسرے ملک میں ہیں، دور ہیں، مصر میں ہیں، وہاں سے قمیض آ رہی ہے تو پتہ چل جاتا ہے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ تو ہمیں نصیحت یہ حاصل ہوئی کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بتا دیتا ہے، جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو پتہ نہیں چلتا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں ان کے سارے بچے کہ یا ابانا، قالو یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کننا خاطئین، آپ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم لوگ ہی ظالم تھے، ہم نے ہی غلطیاں کی، ہمارا ہی گناہ ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے استغفار کریں، ہمارے لیے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ اپنے والد جو نبی ہیں یعقوب علیہ السلام، اسے کیا درخواست کر رہے ہیں بچے کہ والد صاحب ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم ہی خطا کار ہیں، ہم ہی گنہگار ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے۔ قال سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم، تو یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ ان قریب اپنے رب سے تمہارے لیے مغفرت مانگوں گا، بے شک وہ بہت زیادہ غفور اور رحیم ہے۔ یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کی درخواست سن کے کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں، ہمارے لیے استغفار کریں، فوراً استغفار نہیں کر رہے، بلکہ اپنے استغفار کو، اپنی دعا کو لیٹ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ ابھی تو نہیں کر رہا لیکن عنقریب تھوڑی دیر کے اندر میں کروں گا۔ یا مفسر نے ایک نقطہ بیان کیا جو ہمارے لیے ایک نصیحت ہے، وہ یہ کہ جب یہ بات ہو رہی تھی اس وقت یہ شام یا رات کا وقت تھا، تو یعقوب علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ جب سحری کا وقت ہو، جب تہجد کا وقت ہو، اس وقت جب میں تہجد کی نماز ادا کرتا ہوں، میں اس وقت اپنے بچوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کروں، میں اس وقت اللہ تعالیٰ سے معافی مانگوں، اپنے بچوں کے لیے دعا کروں کہ یا اللہ میرے بچوں کو معاف فرما دے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وقت افضل وقت ہے، یہ وقت سب سے بہترین وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے اور خود اعلان کرتا ہے، ہے کوئی سوالی؟
ہے کوئی سوال کرنے والا؟ ہے کوئی دعا کرنے والا؟ ہے کوئی استغفار کرنے والا؟ تو یہ بہت عظیم افضل وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرمائے اور خود اعلان فرما رہا ہے کہ ہے کوئی دعا کرنے والا، اس کی دعا کو قبول کروں، ہے کوئی مانگنے والا، اسے میں عطا کروں، ہے کوئی استغفار کرنے والا، اس کے گناہوں کو بخش دوں۔ تو یہ جو وقت ہے سحری کا وقت، یہ بڑے فضیلت والا ہے اور استغفار کے لیے بہت افضل وقت ہے یہ، اور ہر نبی کی شریعت کے اندر۔ تو یعقوب علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ میں سحری کے وقت جو ہے تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ ہمارے لیے نصیحت یہ ہے کہ ہم اس وقت کی قدر کریں، اور رمضان میں تو سحری میں اٹھ جاتے ہیں تو سحری بھی کھائیں اور استغفار بھی کریں۔ یہ وقت استغفار کرنے کا وقت ہے، اور رمضان کے علاوہ بھی ہم عادت ڈالیں فجر سے پہلے اٹھنے کی، اور استغفار کیا کریں کہ یہ وقت استغفار کے لیے خاص فضیلت والا ہے۔ اس کے بعد جب یہ سب لوگ مصر پہنچتے ہیں یوسف علیہ السلام کے پاس، تو وہ فرماتے ہیں کہ تم سب مصر کے اندر داخل ہو جاؤ، انشاءاللہ امن کے ساتھ رہو گے، امن کے ساتھ جو ہے مصر کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اور پھر سیدنا یوسف علیہ السلام اپنے والدین کو، اپنے ماں باپ کو تخت کے اوپر اونچی جگہ بٹھاتے ہیں، اونچی جگہ پہ بٹھاتے ہیں، اور وہ سب یوسف علیہ السلام کے آگے تعظیمی طور پہ جھک جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تعظیمی سجدہ۔ یہ سجدہ عبادت نہیں تھا، ٹھیک ہے، تعظیم کے لیے تھا، عزت اور اکرام کے لیے۔ تو بعض انبیاء علیہ السلام کی شریعت کے اندر عزت اور اکرام کے لیے تعظیماً جھکنا جائز تھا، جو سجدہ تعظیمی کہلاتا تھا، یہ شرک نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اللہ پاک نے اجازت دی تھی کہ تعظیم کے طور پہ جھک سکتے ہو، عبادت کے لیے نہیں۔ لیکن الحمدللہ ہماری شریعت کے اندر، ہمارے دین کے اندر ہمارے لیے کسی بھی طرح نہ شرعن، نہ عبادت کے لیے اور نہ تعظیم کے طور پہ جھکنا جائز ہی نہیں ہے۔ تو الحمدللہ ہماری توحید اتنی مضبوط ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کہ ہم تعظیم کے طور پہ بھی کسی کے آگے جھک نہیں سکتے۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر جو لوگ بیچارے درگاہوں کے اوپر جھک رہے ہیں، اپنے پیروں فقیروں کے قدموں میں گر رہے ہیں، ان کے آگے جھک رہے ہیں، تو بہت بڑی غلطی کے اوپر ہیں، بہت بڑی گمراہی کا شکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کو سیکھنا چاہیے، توحید کا علم حاصل کرنا چاہیے کہ ہماری اس شریعت کے اندر تعظیم کے طور پہ بھی کوئی کسی کے آگے جھک نہیں سکتا۔ میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے، بعض بنگلہ دیش کے لوگ ہیں اور بعض انڈیا کے بھی لوگوں کو میں نے دیکھا، بنگلہ دیش انڈیا وغیرہ کے لوگوں کو، کہ اپنے بڑوں کے آگے ان کے پاؤں کو چھوتے ہیں، وہ جھکتے ہیں، اپنے پاؤں کو چھوتے ہیں، کہ والد صاحب آ گئے، والدہ آ گئی، کوئی بزرگ آ گئے، فوراً جھک کے ان کے پاؤں کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ یہ عمل بھی جائز نہیں ہے، یہ ہندوؤں سے انہوں نے سیکھا ہے، یہ عمل بالکل بھی شرک ہے، اور شرک کے راستے پہ لے کے جاتا ہے۔ تعظیمی طور پہ بھی جو ہے نا ہم کسی کے آگے جھک نہیں سکتے۔ اور سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے جو ہے وہ ایک سفر کے دوران دیکھا کہ عیسائی جو لوگ ہیں وہ اپنے بادشاہوں کے آگے جو ہے وہ سجدہ کرتے ہیں، تو جب واپس آتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں سرتاج رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ ہم نے دیکھا کہ عیسائی اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں، آپ تو اللہ کے حبیب ہیں، آپ تو سرتاج رسول سرور کائنات ہیں، سردار دو جہاں ہیں، تو کیوں نہ ہم آپ کے آگے جھکیں تعظیم کے طور پہ؟ تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا کہ نہیں، میری شریعت کے اندر تعظیمی طور پہ جھکنا بھی جائز نہیں ہے، اور اگر تعظیم کے طور پہ جھکنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کی عزت کرتے ہوئے، اس کے تکریم کرتے ہوئے اس کے آگے جھکے، لیکن وہ بھی جھک نہیں سکتی۔ تو کوئی انسان بھی کسی بھی ہستی کے آگے، چاہے کوئی بزرگ ہے، کوئی افضل ہستی ہے، جھک نہیں سکتا، ٹھیک ہے، مگر ان کی شریعت کے اندر جائز تھی یہ بات۔ تو آج جو ہمارے لوگ جو درباروں پہ قبروں کے اوپر جھکتے ہیں، پیروں فقیروں کے قدموں میں گرتے ہیں، ہمارے پیر صاحب، ہمارے حضرت جی، ہمارے فلاں، سب کے سب گمراہی ہے، سب شرک و خرافات کے راستے ہیں۔ ان چیزوں کا علم حاصل کرنا چاہیے، اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو بچانا چاہیے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ بہرحال تو سارے بھائی اور ان کے والدین جو ہے یوسف علیہ السلام کے سامنے انہوں نے تعظیمی طور پہ جھکے، سجدہ کیا، سجدہ تعظیمی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اے میرے والد صاحب، یہ میرے خواب کی تعبیر ہے، اے ابا جان، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے جسے میرے رب نے سچا کر دیا، میرے رب نے میرے خواب کو سچا کر دیا، اور میرے رب نے میرے پر احسان کیا کہ اس نے مجھے قید سے نکالا، اس نے مجھے جو ہے وہ قید سے نکال کے ایک عزت، ایک مقام اونچا جو ہے وہ رتبہ عطا کیا، مصر کے اندر جو ہے آج میں ایک حیثیت سے موجود ہوں، اور اس رب نے ہمیں ملا دیا، تو میں دیہات سے، یعنی وہاں فلسطین سے لے کے یہاں لے آیا، تو میرا رب جو ہے بہت زیادہ میرے اوپر جو ہے نا مہربانی کرنے والا ہے، حالانکہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد برپا کر دیا تھا،
شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد برپا کر دیا تھا، لیکن رب نے ہماری حفاظت کی۔ دیکھیں یہاں بھی اپنے بھائیوں کو جو نا مورد الزام نہیں ٹھہرا رہے، ان کو برا بلا نہیں کہہ رہے کہ بھائیوں نے یہ کیا، بھائیوں نے یہ کیا، بلکہ اتنے عمدہ طریقے سے بات کر رہے ہیں کہ شیطان نے ہم بھائیوں کے درمیان تنازعہ پیدا کر دیا، اختلاف پیدا کر دیا۔ یہ شیطانی کام تھا۔ شیطان کا کام یہ ہے کہ بھائیوں کے درمیان اختلافات پیدا کرتا ہے۔ شیطان بھائیوں کے درمیان تنازعات پیدا کرتا ہے، انہیں ملنے جلنے سے روک دیتا ہے۔ تو یہ شیطان کے کام ہے۔ ہمیں چاہیے کہ شیطان کو شکست دیں، اس کی باتوں میں نہ آئیں، اس کے وسوسوں میں، اس کی گمراہیوں کے اندر نہ آئیں، اور جب بھی کوئی ایسی مسائل ہو جائیں فوراً جو ہے جھک جائیں، معافی مانگ لیں اور صلح صفائی کر لیں اور اپنے معاملات کو حل کر لیں، دل کے اندر کچھ بھی نہ رکھیں۔ یہ ہمارا دین ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ ان ربی لطیف لما یشا، ان ربی لطیف لما یشا انہ هو العلیم الحکیم، کہ بے شک میرا رب تو بہت ہی باریک بینی سے جو چاہے تدبیر کرتا ہے۔ میرا رب باریک بینی سے جو چاہے تدبیر کرتا ہے، بے شک وہی بہت زیادہ، سب سے زیادہ ہر طرح سے اچھے طریقے سے خوب علم رکھنے والا اور حکمت والا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک عظیم دعا کا تذکرہ ہے۔ یہ دعا مجھے بہت ہی پیاری لگتی ہے، بہت خوبصورت، بہت اچھی دعا ہے۔ ہمیں چاہے اس دعا کو یاد کر لیں، اس دعا کو اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام پھر دعا کرتے ہیں، ربی قد آتیتنی من الملکی وعلمتنی من تعویل الاحادیث، کہ میرے رب نے میرے پر احسان فرمایا، مجھے حکومت دی، مجھے نبوت بھی عطا کی، مجھے خوابوں کی تعبیر بھی سکھائی۔ پھر وہ دعا کر رہے ہیں، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ بہت ہی خوبصورت، بہت ہی پیاری دعا ہے کہ اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا میں آخرت کے اندر میرا کارساز ہے، میرا ولی ہے، میرا سرپرست ہے، مجھے اسلام کے اوپر موت دینا اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا دینا۔ بہت عظیم، بہت پیاری دعا ہے۔ فاطر السماوات والارض، اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، کہ بے شک تو ہی دنیا میں اور آخرت کے اندر میرا کارساز ہے، میرا مولا ہے، میرا سرپرست ہے، میرا ولی ہے۔ توفنی مسلمہ، تو مجھے اسلام کے اوپر موت دینا، ایمان کے اوپر تقوی کی حالت میں موت دینا، حسن خاتمہ نصیب فرمانا، والحقنی بس بالصالحین، اور نیک لوگوں کے ساتھ میرا حشر کرنا، مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دینا۔ بہت ہی پیاری دعا ہے۔ اس دعا کو ہمیں بہت زیادہ کثرت سے اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ اس کے بعد یہ قصہ اختتام کی طرف جاتا ہے کہ انہوں نے جو ہے تمام معاملات حل ہو گئے، بھائیوں کو بھی پتہ چل گیا، اور والدین جو ہے وہ بھی جو ہے مصر آ گئے، پوری فیملی جو ہے وہ اب مصر کے اندر جو ہے نا آ جاتی ہے، اور مصر کے اندر یوسف علیہ السلام کے پاس رہنا جو ہے نا شروع کر دیتی ہے۔ اس کے بعد ایک آیت میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ان کا قصہ تو مکمل ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس پورے قصے کو جو ہے نبی علیہ السلام کو بیان کر دیا کہ آپ جو ہے اہل مکہ کو سنا دیں یہ ساری باتیں، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ ان هو الا ذکر للعالمین، کہ یہ قرآن تو تمام عالم کے لیے نصیحت ہے، یہ تمام عالم کے لیے یہ نصیحت ہے۔ اور یوسف علیہ السلام کا قصہ، اس کے اندر بڑی دروس ہیں، بڑی عبر ہیں، بڑی نصیحت کی باتیں ہیں، تو ان باتوں کو سیکھ کے، اس کو مطالعہ کر کے اس کے اوپر ایمان لاؤ، اور اپنے ایمان کے اندر تر و تازگی پیدا کرو، ایمان میں اضافہ کرو یوسف علیہ السلام کے قصے سے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، کہ اکثر لوگ جو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ شرک کرتے ہیں، وہ شرک کر رہے ہیں۔ اکثر لوگ ایمان لانے کے باوجود بھی شرک کرتے ہیں۔ یہ آیت قول فیصل ہے، کس سلسلے میں؟ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ امت محمدیہ کے اندر تو شرک آ ہی نہیں سکتا، الحمدللہ ہم لوگ تو مسلمان ہیں، ہم لوگ کہاں سے شرک کریں گے، ہم تو اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں۔ یہ جو وہابی لوگ شرک کی باتیں کرتے ہیں، قرآن کی آیتیں سناتے رہتے ہیں، یہ سب تو مکے کے کافروں کے لیے تھی، مکے کے مشرکین جو بت پرست تھے ان کے لیے تھی۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہا ہے کہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، کہ اکثر لوگ جو ہے، لوگوں کی اکثریت ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے کا دعویٰ تو کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لائے ہیں، مگر ان کی حالت یہ ہے کہ وہ شرک کر رہے ہیں۔ لہٰذا یہ بات کہ اس امت کے اندر شرک شامل نہیں ہو سکتا، شرک داخل نہیں ہو سکتا، بالکل ہی غلط ہے۔ اس امت کے بہت سارے لوگ، اس امت کی اکثریت جو ہے وہ ایمان لانے کے باوجود بھی شرک کر رہی ہے۔ ہمارے لیے نصیحت یہ ہے کہ ہم توحید کا علم حاصل کریں اور شرک سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اے میرے حبیب
یعنی اب یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. ٹھیک ہے، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرما دیں ہاذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے. کل ہاذہ سبیلی، اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ بے شک یہی میرا راستہ ہے. ادعو الی اللہ، میں تمہیں بلاتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں. اللہ بصیرتن، پوری بصیرت کے ساتھ، علم کی روشنی میں. نبوت کا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے علم عطا کیا ہے، میں کتاب و سنت کے علم کی روشنی میں تمہیں وحی کی خبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہا ہوں، اور یہ میرا راستہ ہے. انا و من اتبعنی، اور میں بھی اور میرے جن لوگوں نے میری اتباع کی، جن لوگوں نے میری اتباع کی، میرے پیچھے چل رہے ہیں، یعنی میرے صحابہ. یعنی میرا اور میرے صحابہ کا راستہ یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں پوری بصیرت کے ساتھ، علم کے ساتھ، حکمت کے ساتھ. ایسے نہیں کہ خود کچھ پتہ نہیں ہے، علم نہیں ہے اور لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، خود بھی گمراہ ہیں، لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں. نہیں، بلکہ میں پوری بصیرت کے ساتھ، پورے علم کے ساتھ جو ہے، میں اور میرے صحابہ، اور صحابہ کے بعد جو تابعین، تبع تابعین، اور اس امت کے علماء بھی جو اس علم کو حاصل کرتے ہیں قرآن و حدیث کے اور لوگوں کو دعوت دیتے ہیں. تو فرما دیں کہ یہ ہمارا راستہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں، توحید کی دعوت دیتے ہیں، پوری بصیرت کے ساتھ، دلائل کی روشنی میں، کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں ہم توحید کی طرف بلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں. وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اللہ تعالیٰ پاک ہے، ہر قسم کے شرک سے پاک ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. اللہ پاک نے آگے ارشاد فرمایا افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم ولدار الآخرۃ خیر للذین اتقوا افلا تعقلون. کیا یہ بستیوں کے رہنے والے کیا آپ نے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے زمین کے اندر چلتے پھرتے نہیں ہیں، یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے موجود تھے. یعنی جو پچھلی قومیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر پچھلی اقوام کا تذکرہ کیا، پچھلے نبیوں کی اقوام کا، ان کی امتوں کے بارے میں بتایا، ان کے احوال کا ہمیں تذکرہ کیا، ہمیں بتایا کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے نبیوں کی باتوں کو نہیں مانا تو اللہ کا عذاب آیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا یہ لوگ پچھلے جو ہے وہ قوم کے لوگ تھے، ان کے انجام کو دیکھتے نہیں ہیں، ان بستیوں میں زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے تھے، کس طریقے سے وہ تباہ و برباد ہو گئے. پھر فرمایا وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور پرہیزگاروں کے لیے، متقین کے لیے آخرت کا گھر ہی سب سے بہترین ہے. آخرت کا ٹھکانہ، آخرت کا گھر یعنی جنت، اللہ کی جنت متقین کے لیے سب سے بہترین ہے. افلا تعقلون، کیا یہ لوگ عقل نہیں رکھتے؟ اس کے بعد سورہ یوسف کا آخری آیت اختتام ہو رہا ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب ما کان حدیثا یفترى ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل کل شیء وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون. یہ سورہ یوسف کی آخری آیت ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہ ان قصوں کے اندر، ان جو اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں ہمیں بتائیں، یہ قصہ جو پورا بیان کیا، دیگر جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کے قصے بھی بیان کیے. تو قرآن پاک میں جو یہ قصے بیان ہوئے، قصص الانبیاء، تو ان قصوں کے اندر عقل والوں کے لیے بڑی نصیحت ہے، بڑی عبرت ہے. عبرۃ لأولی الالباب، عقل رکھنے والوں کے لیے، عقل و شعور رکھنے والوں کے لیے نصیحت کا سامان ہے، عبرت موجود ہے. اور یہ قرآن کوئی اپنی طرف سے گڑھی ہوئی بات نہیں ہے، اپنی طرف سے کوئی بنائی ہوئی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ نازل کیا ہوا کلام ہے، اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرنے والی، اور ہر چیز کی تفصیل ہے، ہر چیز کی تفصیل سے بتانے والی یہ کتاب ہے، اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت ہے اور رحمت ہے. یہ قرآن پاک ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. لہٰذا مومن کو چاہیے کہ قرآن پاک کے اوپر ایمان لائے، اس کی تصدیق کرے، اس کی تلاوت کرے، اس میں غور و فکر کرے، تدبر کرے، تذکر کرے، اپنا تزکیہ کرے، اپنے نفس کو پاک و صاف کرے، قرآن پاک کو سیکھے، سکھائے، اس کا علم حاصل کرے، اپنی زندگی قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق گزارے، قرآن پاک کے اوپر عمل کرے، قرآن پاک کے اوپر عمل کرے. یہی قرآن پاک کے حقوق ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان حقوق کو ادا کریں. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.